السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل باغی ریسرچ، اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد۔ ناظرین، تصویر میں نظر آنے والی عجیب الخلقت شے کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ اشرف المخلوقات ہی ہے۔ بندر جیسے دکھنے والی یہ عورت میکسیکو کی رہائشی تھی۔ اس کا جنم 1834 میں میکسیکو کے ایک پہاڑی علاقے میں ہوا۔ اس کا نام جولیا رکھا گیا۔ پیدائش کے وقت جولیا عام نارمل بچوں کی طرح صحت مند اور خوبصورت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جولیا کے جسم میں تبدیلی رونما ہونے لگی، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی اچھی ثابت نہ ہوئی، یہاں تک کہ جولیا کے جسم پر گھنے بال اگنے لگے اور سارا جسم بالوں سے بھر گیا۔ جو جولیا بڑی ہو رہی تھی، اس کی زندگی اتنی ہی مشکل ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایموشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے روز روز کی باتوں کا جولیا پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے اس علاقے کے لیے منحوس سمجھتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ جولیا کے گھر والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہ تھا۔ باغی ریسرچ کے ناظرین، ایک دن ایسا ہوا کہ جولیا کی ماں نے جولیا کو ایک مداری کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس کا نام تھیوڈور لینٹ تھا، اور وہ سرکس چلایا۔ وہ جولیا کو اپنی سرکس کے کردار کے لیے خرید کر لے جا رہا تھا۔ تھیوڈور نے شیطان کے روپ میں جولیا کو پیش کیا، جس سے جولیا کو بہت پذیرائی ملی اور لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ تھیوڈور کو بھی اس سے فائدہ ہونے لگا۔ جولیا ایک ایسا کردار تھا جس کو دیکھ کر لوگ جولیا کو شیطان ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تھیوڈور کو اس سے اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا، چنانچہ اس نے جولیا سے شادی کر لی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جولیا سے ایسے بچے لینا چاہتا تھا جو جولیا کے جیسے ہی دکھتے ہوں، اور وہ ان کو اپنے سرکس میں دکھا کر اور پیسہ بنا سکے۔ چنانچہ شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد جولیا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ نارمل جسم کا مالک تھا۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے 2 دن میں جولیا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اس قید سے آزاد ہو گئی، لیکن مر کر بھی اسے چین نصیب نہیں ہوا۔ جولیا کے شوہر نے جولیا کی ڈیڈ باڈی کو سائنسدانوں کے ہاتھوں بیچ دیا، جس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی پر بھی تجربے ہونے لگے اور اسے میڈیکل میوزیم میں رکھ دیا گیا، کیونکہ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ جولیا انسان نہیں بلکہ انسان اور بندر کی مخلوط ایک نسل ہے، جس پر تحقیق کی گئی۔ جولیا کی ڈیڈ باڈی کو بھی کئی بار چوری کیا گیا، اور آخری بار جولیا کی ڈیڈ باڈی کو ایک میکسیکن آرٹسٹ لورا اینڈرسن نے 2005 میں بازیاب کروایا، اور 150 سال کے بعد جولیا کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گاؤں میں اس کے خاندان کے حوالے کیا گیا، جس کے بعد اس کی آخری رسومات کی گئی اور ایک پروگرام بھی کروایا گیا۔ ناظرین، کچھ لوگ زندگی کے بعد بھی اذیت جھیلتے رہتے ہیں، اور جولیا پاسترانہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ اگر آپ بھی ایسے کسی کردار کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔